وہاں کب آئے؟ کیونکہ نبوت اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو چکی۔ اب یہ بحیرہ عنایت کی بات سنتے ہی جناب ابو طالب واپس آ گئے۔ اب ادھر جس وقت آپ کی آمد ہوئی، ایک یہودی مکہ پاک کے پہاڑ پہ چڑھا، کہا یہودیت برباد ہو گئی، نبوت بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ نبی آخر الزمان آ گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ روزانہ ایک تارا آسمان پہ چمکتا تھا، ہم نے اپنے رائبوں سے کتابوں سے یہ علم حاصل کیا کہ وہ تارا نبی آخر الزمان کا تھا۔ آج وہ تارا غروب ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ نبی آخر الزمان اس کائنات میں جلوہ فرما ہو گئے۔ ادھر دیکھیں فارس سے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد مجوسی تھے، سردار تھے، اور مجوسیت کے لیے آگ جلاتے اور آگ بوجھنے نہیں دیتے تھے، آگ سدا سے جلا کے رکھی۔ ایک دن ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے زمین کی دیکھ بھال کر کے آؤ۔ یہ گئے، واپس آئے تو آگے عیسائی بیٹھے تھے اپنے گرجے میں۔ اس وقت عیسائیت قائم تھی عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر، کامل مذہب میں کچھ لوگ موجود تھے، وہ اللہ کی باتیں کرے، عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کرے۔ سلیمان فارسی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باتیں بھلی لگی، وہ بیٹھے رہے، کافی دیر ہو گئی۔ گھر گئے، والد نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ اس طرح عیسائیوں کی محفل تھی اور بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے۔ والد کو خدشہ ہوا کہ یہ تو مجوسی سے عیسائی ہو جائیں گے، اس نے زنجیروں سے باندھ دیا۔ آپ نے موقع پایا، قافلے سے بات کی اور ملک شام چلے گئے۔ وہاں ایک عیسائی کے پاس جو ان کا پادری تھا رہے، اسے سیکھتے رہے، خدمت کرتے رہے، لیکن وہ اچھا آدمی نہیں تھا۔ جب مرا تو لوگوں کو بتایا کہ تمہیں صدقے کی ترغیب دیتا تھا، خود یہ مٹکے سونے کے بھر کے رکھے ہیں۔ اس کا لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا، سولی پہ لٹکا دیا۔ اس کے بعد دوسرا پادری آ گیا، وہ اللہ والا تھا، نیک آدمی تھا۔ سلیمان فارسی اس کی خدمت کرتے رہے، اس کا آخری وقت آ گیا۔ پوچھا کہ آقا آپ کی خدمت کی، آپ سے بہت کچھ سیکھا، اب بتائیں آپ جا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ فرمایا کہ موصل چلے جاؤ، وہاں میرے بھائی ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ ان کے پاس گئے۔ اب دیکھیں یہ سفر کہاں سے شروع ہے اور کس کے لیے ہے۔ موصل جب پہنچے، وہاں خدمت کی، ان کا آخری وقت آیا۔ کہا کہاں جاؤں؟ کہا نصیبین چلے جاؤ۔ نصیبین گئے، وہاں راہب کا، پادری کا جب آخری وقت آیا، پوچھا کہ اب آقا کہاں جاؤں؟ کہا اس وقت دنیا میں میرے سوا کوئی اللہ والا نہیں تھا، ہاں اب جو اللہ کا قریبی سب سے زیادہ کائنات میں جس کے لیے کائنات بنائی گئی اور جس کے قرب سے ہی سب کچھ ملے گا، وہ یثرب کی وادی جہاں کھجوریں زیادہ ہیں وہاں چلے جاؤ۔ نبی آخر الزمان کی ہجرت کا مقام اور وقت وہی ہے، وہاں چلے جاؤ گے، ان کا کلمہ پڑھنا، دنیا و آخرت کی سعادتیں لے لینا۔ کہا آقا نشانیاں کیا ہیں؟ کہا نشانیاں 3 بتاتا ہوں، صدقہ نہیں لیں گے، ہدیہ لیں گے، اور ان کے شانوں کے درمیان مور نبوت ہوگی، وہ دیکھ لینا اور ان کا کلمہ پڑھ لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سلیمان فارسی وہ قافلے والوں کے ساتھ آئے، قافلے والے ظالم تھے، انہوں نے غلام بنا لیا، لیکن قسمت اچھی کہ وہ یہودی مدینہ پاک کا تھا۔ اس نے اپنے پاس غلام رکھا باغ کھجور کے باغوں کی حفاظت کے لیے۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ حضور آ گئے۔ انہوں نے کھجور سے چھلانگ لگا دی۔ یہودی کہنے لگا تیرا کیا مطلب ہے؟ کہا میں نے آواز سنی ہے، میں بھی مل کے آؤں۔ کہا نہیں کام کر۔ جب موقع پایا
तो आका की खिदमत में खजूरें लेकर आए। कहा जी ये खजूरें कबूल फरमाएं। कहा ये क्या है? अर्ज की कि ये सदका है। कहा मैं सदका नहीं लेता, अपने भाइयों को दे दो। अब एक निशानी पूरी हो गई। दूसरे दिन फिर मिलने आए, खजूरें पेश की। कहा क्या है? हदिया है, आपने कबूल फरमा दी। 2 निशानियां हो गई। अब सुलेमान फारसी कहें कि शानों में मोरे नबुव्वत देखनी है, ये पीछे आए। अब कह न सके नजाजत से, शर्म से, आका करीम के रोब से, लेकिन वो आका क्या जो गुलामों से बेखबर हो। जब ये पीछे हुए, आका करीम ने खुद ही अपनी चादर मुबारक हटा ली और वाजे लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। इन्होंने जुनून के साथ, दीवानगी और वारिफगी के साथ मोहरे नबूवत को चूम लिया और कदमों पे गिर गए कि आका मुझे कलमा पढ़ा के आपने दामन से वाबस्ता कर। अब ये देखे नबी आखिरुज़्ज़मा, अब राय भी जानते थे, जमाना जानता था कि नबी आखिरुज़्ज़मा हुजूर की जात है। आपके बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। अब क़यामत तक किसी का कलमा पढ़ा जाएगा तो वो आमना के लाल का पढ़ा जाएगा। अगर दुरूद भेजा जाएगा तो वो अब्दुल्ला की आंख के तारे पे भेजा जाएगा। कोई काफिर होगा जो नबुव्वत का दावा करेगा और बदबख्त होगा जो कमली वाले हसीन नबी को छोड़ के किसी कांटे के पीछे चला जाएगा। सरकार ने फरमाया मेरे बाद इस उम्मत में 30 दज्जाल होंगे जो नबुव्वत का